رب المشرقین و رب المغرب۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ شہید کے بچوں کے لیے یہ جذبات دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دنیا میں بھی میں وارث ہوں، قیامت میں بھی میں وارث ہوں۔ یہاں تک شہداء کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھے نا، حضور ہر سال خود شہداء احد کے مزاروں پہ جاتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ پھر ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عمر جاتے تھے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان گئے، پھر ہر سال مولا علی گئے، پھر ہر سال حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی گئے۔ وہاں جاتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے شہداء احد کے مزارات پر۔ ہمارا مضمون ہے عظمت اہل بیت۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، صرف اخلاق کی بات کرو، نماز پڑھو، دھیان سے روزہ رکھو، عبادت کرو، زکوٰۃ دو اور ختم ہو جائے بات۔ اسلام وارفتگی والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے، ذوق والا دین ہے، شوق والا۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہوگی، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہوگا، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں۔ اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے۔ حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے، سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے، آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں۔ حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، سورہ شورا کی آیت نمبر 23، فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا۔ علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا،
کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا, فرمایا ذکر علی عبادت, تو بس علی علی کہتا رہے, تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی, بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے نا ایک پورا صفحہ لکھا, بلکہ 1.5 صفحہ ہے, فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا, خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی, بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل, عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل, حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی, قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا, میں اسے. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا, تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے. تو پتہ یہ چلا خدمت سادات, ان سے پیار کرنا, اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھے. مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے, ہمیشہ. جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے. رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے. یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے, سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے. ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا, لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں. بھائی کوئی گھر بڑی دور ہے, یہ تو ساتھ ہی تو ہے. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے, تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے. فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے, ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی. حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ, پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے. میں نے عرض کی حضور آپ کو دقت ہوگی, کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا. کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے, میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا, میں ڈال کے دیتی تھی. بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ. فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا, میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے, پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا, آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا. اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے, پر یہ خالی نانا نہیں نا, یہ امام الانبیاء بھی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو, فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے. تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی, کپڑے تبدیل کرا رہی تھی. مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تو واپس آ پہلے کپڑے بدل, تو ذرا دیر ہو گئی. تو نبی پاک بے چین ہو گئے, میں حسن آ کیوں نہیں رہا, میرا ملنے کو دل ہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا. جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے. تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما. حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا, ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو. امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی, بچے تھے, مسجد میں آئے. حضرت عمر خطبہ دے رہے, جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی, اور جہاں عشق کی ہوگی جہاں عشق کی ہوگی. نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا, محنو تے کعبہ بھول گیا. تو امام حسین آئے
مسجد نبی میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے، امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی نے بازو تھاما، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے۔ حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ۔ کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے، جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے۔ عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی، کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار، میں تو اونٹ چرانے والے کا، میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں، تو کدھر جاؤں؟ تو امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں۔ یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے۔ مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی، امام علی مقام ابھی نوجوان تھے، امام حسین نہ آئے، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں تو ان میں پانی کھڑا تھا۔ امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، مٹی بھی کیا تھی، مدینے کی مٹی تھی، مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو، بیٹھا ہو، اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے، بڑی بات ہے میری، وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے۔ جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے، شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے۔ پیر حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آ کے بھلا کیا کہتا ہے تیرے بچے جیتے رہیں، پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی؟ دینے کس نے؟ بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے بچے؟ بھائی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں، تیرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے